اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور مسلمان بزرگوں کے واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ صرف واقعے کو دہرانا مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کچھ کیفیت لینا ہوتی ہے، کچھ اثرات لینا ہوتے ہیں، کچھ رہنمائی چاہیے۔ اسی لیے یہ واقعات بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہوتے رہیں اور وہ اسے مفاد اٹھائیں۔ اسی طرح میں آج ایک واقعہ حضرت ابو لبابہ کا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ واقعہ کیسے وقوع پیش ہوا اور انہوں نے پھر اسے توبہ کیسے کی۔ حضرت ابو لبابہ کا اصل نام بشیر بن عبد المنظر بن رفاعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے مختلف بھی نام لکھا ہوا ہے، لیکن ابو لبابہ ان کی کنیت تھی کیونکہ آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام لبابہ تھا، اسی نسبت سے ان کو ابو لبابہ کہا جاتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور ان جنگوں میں بھی آپ نے حصہ لیا، بلکہ جنگ بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے ساتھ جو ہوئیں ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا رول بھی پلے کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب بنو قریظہ نے اور بنو قینقاع نے جنگ خندق کے بعد جنگ خندق کے دوران کفار کی مدد کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو جب جنگ خندق ختم ہوئی، کفار کو ہزیمت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے سامان جو تیاری کی ہے اسے نہیں اتارنا، بلکہ آپ نے بنو قریظہ بنو قینقاع کا محاصرہ کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلیے اور بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے۔ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب کافی دن محاصرے گزر گئے تو بنو قریظہ نے مطالبہ کیا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجا جائے تاکہ ہم صلح کی گفت و شیر کر سکیں، کیونکہ ان کا ابو لبابہ کے ساتھ تعلق داری تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابو لبابہ ان کی حمایت کریں گے۔ جب ابو لبابہ ان کے پاس گئے، بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ البابا بتاؤ، اگر ہم صلح کر لیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو ابو لبابہ نے گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ کیا اور کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی گردنیں اتار دی جائیں گی، لہذا وہ صلح کی طرف نہ آئے۔ جس پر ابو لبابہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، یہ جو اشارہ اس نے کیا تھا یا یہ کام جو اس نے کیا تھا اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس واقعے کے بعد انہوں نے خود سے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہہ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو میں اسی طرح بندہ رہوں گا۔ آج بھی وہ ستون مسجد نبوی موجود ہے اور مسجد لبابہ کے نام، ستون لبابہ کے نام ہی سے وہ مشہور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے سامنے کئی دفعہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ جب ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا تو ان کے گھر والے اور عزیز رفع حاجت کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے آتے تو انہیں کھولنے کے بعد ان کو پھر دوبارہ وہیں پر ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ روایات میں موجود ہے کہ 40 دن تک، اور کچھ روایت میں کم و بیش وقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اتنے عرصہ تک ابو لبابہ اس
ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ آخر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں اعلان نہ کر دوں؟ یعنی وہ مسجد میں تو بنے ہوئے ستون کے ساتھ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرہ بھی مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ میں دروازے میں کھڑے ہو کر آواز دے کر اس کو بتا دوں کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ میں خود لبابہ کو بتاؤں گا، ابو لبابہ کو یہ بات میں خود سے بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ واقعہ تو ایک ہو گیا، یعنی ابو لبابہ کو اپنے کے پر شرمندگی ہوئی اور خود سے انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور خود سے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا، تو اس کے نتیجے میں انہیں 40 دن تک اس ستون کے ساتھ بندھنا پڑا۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے تو شاید انہیں اتنے عرصہ اتنی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ یہ میں نے واقعہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی رضا پر چھوڑ دیا جائے، خود سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، لیکن خود سے فیصلہ کر لینا، خود سے سزا اپنے تجویز کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ خود سے اپنے لیے کوئی سزا مقرر کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس وقت تو اللہ کے نبی موجود تھے، حضرت ابو لبابہ اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے بات کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، لیکن انہوں نے خود سے قاضی بن کر فیصلہ سنا دیا اور اس پر عمل بھی کر لیا، تو اس کے نتیجے میں انہیں 40 دن تک اس تکلیف میں سے گزرنا پڑا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں تو زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ بچے، کوئی بھی انسان باقی نہ بچے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں، ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ جب آدم علیہ السلام سے جو ہمارے باپ ہیں ان سے غلطی ہو گئی تو ہم سے کیوں غلطی نہ ہوگی؟ کمیاں کوتاہیاں تو ہر کسی میں ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کا جس کا میں نے حوالہ دیا ہے غور کیا جائے تو بہت سی باتیں نکلتی ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں انبیاء کرام بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ذی جان ہیں، ذی روح ہے، اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ رحیم و کریم ہے، اس رحیم و کریم کے ذات کو اپنے آپ کو اس رحیم و کریم ذات کے حوالے کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیجئے اور امن میں آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں سارے گناہوں کو بخش سکتا ہوں، سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ حکم ہے کہ اے لوگو بتاؤ تو تمہیں سزا دے کر مجھے کیا ملے گا؟ ما یفعل بعذابکم، تم کو عذاب دے کر، تم کو سزا دے کر مجھے کیا ملے گا؟ اس کا منشا بھی یہی ہے کہ جب تم اپنے آپ کو، تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، مجھ سے توبہ کرو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تواب الرحیم ہوں، توبہ بھی قبول کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، قصہ بھی مکمل ہو گیا، یعنی حضرت ابو لبابہ کا واقعہ جو توبہ کا تھا وہ بھی آپ کے سامنے پورا ہو گیا، اور جو میں جس مقصد کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ قصہ بیان کر دیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ جو بات کی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے، کہنے والا کچھ تو سبق، کچھ تو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے۔
اور وہ نتیجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی رضا پر راضی ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سب توفیقیں اسی کی ذات سے ملتی ہیں۔ وہی ذات ہر ایک کی مالک ہے، ہر ایک کی خالق ہے، اور وہی ذات رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔